بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 31 پڑھتے ہیں. ہم لوگ سوشل ورک کی تھیوریز پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم لوگوں نے کون کون سی ایک جنگ کی تھیوری پڑھی تھی اور ہم لوگوں نے فریوڈ کی تھیوری پڑھی تھی. سائیکو انالیسس اور سائیکو ڈائنامکس ہم لوگوں نے پڑھی تھی. آج ہم لوگ پڑھتے ہیں ایڈلرس پرسنالٹی تھیوری. ایڈلرس جو تھا ہم لوگوں نے پہلے جو تھیوریز پڑھی تھی نا وہ ایک انالائٹیکل سائیکالوجی پہ بیس کرتے تھے. یعنی کہ پوری جو جتنی بھی پاپولیشن ہوتی ہے پوری صرف ایک انہوں نے کیا کیا تھا کہ نفسیات کا تجزیہ کیا تھا کہ کیوں کوئی بھی انسان کیوں بیہیو کرتا ہے. جو ایڈلر ہے نا ایڈلر نے انڈیویجول طور پہ یعنی کہ ہر انسان پہ اس نے جو ہے نا وہ مختلف طرح سے فوکس کر کے اس نے ایک تھیوری بنائی تھی. یعنی کہ آپ لوگ اس تھیوری کو یوز کر کے کسی ایک انڈیویجول کو کیسے اسیس کر سکتے ہیں. اس نے یہ بلیو کیا تھا کہ لوگ جو ہیں سارے وہ ایک دوسرے سے یونیک ہوتے ہیں. تو آپ لوگ کیسے کسی ایک بندے کے جو ہے وہ بیہیویئر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اوریجنلی پہلے سیگمنٹ فریوڈ کی تھیوری کو پہلے فالو کیا جاتا تھا لیکن بعد میں فریوڈ کے آئیڈیاز کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہو گیا تھا. کیونکہ فریوڈ یہ کہتا تھا کہ جو بھی ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ بیس کرتا ہے آپ لوگوں کے بایولوجیکل ٹریٹس پہ. کیونکہ اس نے مائنڈ کا بتایا تھا کہ پری کانشیس مائنڈ ہوتا ہے, کانشیس مائنڈ ہوتا ہے, انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے. تو یہ 3 قسم کے جو مائنڈس ہوتے ہیں یہ بایولوجیکلی آپ لوگ کے اندر پائے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوتے ہیں. تو وہ مین فوکس اس کا یہ تھا کہ بیہیویئر جو بھی ہوتے ہیں ہمارے بایولوجیکل ٹریٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن جو ایڈلر ہے ایڈلر یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو ہیومن بیہیویئر ہوتے ہیں اصل میں اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر جو فیلنگ آف انفیریورٹی ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ خود کو دوسروں سے کم تر سمجھتے ہیں, اس فیلنگ کو اوور کم کرنے کے لیے ہم لوگ بیہیو کرتے ہیں. تو ہیومن بیہیویئر اصل میں فیلنگ آف انفیریورٹی کو اوور کم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. میجر اس نے اسپیکٹس بتائے تھے جو تھیوری کے ایڈلرس تھیوری کے وہ ہیں 4. اس نے کہا تھا آپ لوگوں کا اسٹائل آف لائف ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. اس کے بعد اسٹرائیونگ آف سپیریورٹی, آپ لوگ اسٹرائیو کرتے ہیں سپیریور یعنی کہ دوسروں سے اچھا بننے کی جب آپ لوگ کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی بیہیویئر کو جو ہے وہ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اس کے بعد پیرنٹل انفلوئنس, بچوں نے ماں باپ نے بچوں کی پرورش کس طرح سے کی ہے اس کا بھی ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے پرسنالٹی پہ. اور برتھ آرڈر کہ بڑا بچہ ہے, چھوٹا ہے, درمیان والا ہے, تو آپ لوگ کس برتھ آرڈر میں پیدا ہوئے ہیں اس بیسس پہ بھی جو ہے ہیومنس کا آپس میں بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے اسٹائل آف لائف کو دیکھتے ہیں. اسٹائل آف لائف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں, آپ اپنے پرابلمس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, آپ کے اپنے فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ کیسے انٹرپرسنل ریلیشنز آپ لوگوں کے کیسے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ 4 طرح کے ڈفرینٹ اسٹائلز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لرننگ ٹائپ. لرننگ یعنی کہ یہ ایسے لوگوں کا لائف اسٹائل ہوتا ہے جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے ارد گرد ایک خول بنایا ہوا ہوتا ہے, وہ خود کچھ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارا بس ہم لوگ بالکل کمزور سے ہیں, ان کا انرجی لیول کم ہوتا ہے. بہت زیادہ یوں سمجھنے کہ جو لوگ بہت زیادہ نالائق جیسے ہوتے ہیں وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ دوسروں سے ہمیشہ دیکھتے ہیں دوسرے جیسے کام کر رہے ہوں گے وہ خود بھی ویسا ہی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری ٹائپ ہوتی ہے رولنگ ٹائپ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ پاور گین کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ جمع تفریق کر کے لوگوں کو ڈومینیٹ, لوگوں پہ اپنا جو ہے نا وہ ایک روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اینٹی سوشل بیہیویئر میں کو بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو اتنا زیادہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ شوق ہوتا ہے ان لوگوں کہ ہم پاورفل بننے, وہ پاورفل بننے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, غلط کاموں میں بھی پڑ جاتے ہیں. تیسری ایک ہوتی ہے اوائڈنگ ٹائپ. اوائڈنگ ٹائپ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ شکست سے نفرت محسوس ہوتی ہے. آپ لوگ ہمیشہ بس سکسیس, آپ کوئی کام تبھی کریں گے جب آپ لوگوں کو 100% یہ چانسز ہوں گے کہ آپ سکسیزفل ہو جائیں گے. آپ لوگوں کو جہاں پہ کوئی تھوڑا سا بھی رسک نظر آ رہا ہوگا نا کہ ہم لوگ جہاں پہ فیل ہو سکتے ہیں آپ لوگ اس کام میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسری سوسائٹی کے ساتھ بہت کم ملنا جلنا ان کا ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو ہر وقت یہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں دوسرے مجھے ریجیکٹ نہ کر دیں. ٹھیک ہے. چوتھی ٹائپ ہوتی ہے سوشلی یوزفل ٹائپ. یہ جن لوگوں کا یہ لائف سٹائل ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہر کسی کے ساتھ گھلنے ملنے والے, ہر وقت چست و چاق و چوبند, ایکٹیو, بہت زیادہ ان لوگوں کے سوشل کانٹیکٹس ہوتے ہیں, ہر وقت جو ہے نا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, اچھے کے لیے اسٹرائیو فار گڈ, ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. اچھا, یہ ایک ہو گیا ہمارا اسٹائل آف لائف, ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا. اس کے بعد ہوتا ہے آپ لوگوں کی پرسنالٹی کو جو چیز ڈٹرمن کرتی ہے وہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی اسٹرائیونگ آف سپیریورٹی. جب آپ اپنی لائف شروع کرتے ہیں تو آپ لوگ کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ میں دوسروں سے کم تر ہوں, کیونکہ جب بچہ بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں خود نہیں چل سکتا, تو میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں خود کھا بھی نہیں سکتا, میں پی بھی نہیں. وہ اب جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں کے اندر ظاہر سی بات ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا. تو جب آپ اپنی لائف کا اسٹارٹ لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے اندر ایک انفیریورٹی کی فیلنگ آتی ہے کہ میں دوسروں سے کم تر ہوں, میں دوسروں جیسا نہیں ہوں, میں پرفیکٹ نہیں ہوں. تو آپ اس فیلنگ کو اوور کم کرنے کے لیے سپیریئر بننے کی کوشش کرتے ہیں, دوسروں سے اعلیٰ بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب آپ دوسروں سے سپیریئر بننے کی جب آپ لوگ کوشش کرتے ہیں نا تو یہاں سے آپ لوگوں کو موٹیویشن ملنا سٹارٹ ہوتی ہے, ایک موٹیویٹنگ فورس ملتی ہے آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے. اس کے بعد پیرنٹل انفلوئنس. ایڈلر کہتا ہے کہ جو پیرنٹس کا رول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پرسنالٹی فارمیشن میں جو ڈیولپ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ انسان کی جو بھی پرسنالٹی ہوتی ہے
وہ مینلی اس بات کو جو ہے وہ ہم لوگ اس سے دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ پیرنٹس نے نا اس کی پرورش کیسے کی ہے. وہ کہتے ہیں ویسے تو پیرنٹس جو ہے نا 2 جگہ پہ غلطی کر جاتے ہیں. ایک تو پیمپرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہر وقت بچے کو اٹینشن دینا, اس کو ہر وقت بہت زیادہ اوور پروٹیکشن کرنا, اس کو خود کوئی کام نہ کرنے دینا. بچے کو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ تم خود اپنے لیے کچھ چوز کر سکو, کیونکہ پیرنٹ کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ کچھ غلط نہ کر دے. بھی کرنے دو غلط, بچے کرے گا تو سیکھے گا نا. لیکن جو پیرنٹس ہیں بہت زیادہ پیمپر کرتے ہیں, بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو کر دیتے ہیں بچے کو, تو وہ یہاں پہ آ کے غلطی کرتے ہیں. وہ پھر بچہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ بچہ پھر ماں باپ کے بغیر کچھ کر ہی نہیں پاتا. دوسرا جو ہے نا وہ غلطی پیرنٹس کر دیتے ہیں نگلیکٹ. ایک تو ہوتا ہے بہت زیادہ اٹینشن نہیں دی, دوسرا ہوتا ہے کہ بالکل ہی بچے کو نظر انداز کر دیا. یعنی کہ کسی ایک بچے کو بالکل جو ہے وہ اس کو توجہ بالکل کم دینا, پراپر اٹینشن نہ دینا, اس کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپ نہ بنانا, اس کو پیار محبت نہ دینا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر دوسروں کے ساتھ جو پیار کرنے کی ایک جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ بالکل مفقود ہو کے رہ جاتی ہے. چوتھی چیز جو وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کا بیہیویئر اس بات پہ بھی بیس کرتا ہے کہ آپ کا برتھ آرڈر کیا ہے. ٹھیک ہے, جو فرسٹ بورن چلڈرن ہوتا ہے یعنی کہ جو سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پرفیکشنسٹ ہوتا ہے. وہ ہر چیز میں پرفیکٹ بننے کی ہمیشہ وہ کوشش کرتا ہے, زیادہ ذہین بننے کی کوشش کرتا ہے. جتنے بھی سوسائٹی میں سیٹنگز ہوتی ہیں, مطلب ایجوکیشن کے لیول میں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا, فرسٹ پوزیشن لینے کی کوشش کرے گا. جب وہ امپلائمنٹ میں جائے گا تو وہاں پہ وہ اچھی سے اچھی جاب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. ایڈلر یہ کہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب سب سے پہلے بچے جب اس دنیا میں آتا ہے تو پیرنٹس کی ساری اٹینشن اس کو مل رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے پھر بعد میں اس کے دوسرے بہن بھائی آتے ہیں تو پیرنٹس کی اٹینشن جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے یہ پرفیکشنسٹ اس لیے بننے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کی جو ڈیوائڈیڈ اٹینشن ہے وہ دوبارہ اپنی طرف ساری میں اپنے پیرنٹس کی اٹینشن اپنی طرف کروا لوں. اس کو دوبارہ سے وہ محنت اس لیے کرتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کی انڈیوائڈیڈ اٹینشن دوبارہ سے حاصل کر پائے. جو سیکنڈ اور مڈل یعنی کہ درمیان والے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ اصل میں جو ہے نا پرسکون ہوتے ہیں, زیادہ تر مقابلے کرنے والے ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک ہوتے ہیں, زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں, فلیکسیبل ہوتے ہیں, ان میں برداشت بھی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اپنے مڈل اسٹیٹس کی وجہ سے. جو بچے جو سب سے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں یا جو اکلوتے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نا ماں باپ نے بہت زیادہ پیمپر کیا ہوتا ہے, ہر وقت بہت زیادہ اوور پروٹیکشن دی ہوتی ہے, اوور اٹینشن دی ہوئی ہوتی ہے. وہ ہمیشہ ہر کام میں ماں باپ پہ ڈیپینڈ کریں گے. وہ سیلفش بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہمیشہ انہوں نے فیملی ممبر سے کیئر لی ہوتی ہے, خود کسی کو دی نہیں ہوتی, ہمیشہ کیئر لی ہوتی ہے, تو وہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں. پھر ایسے بچے میں پازیٹیو ٹریٹس بھی ہوتے ہیں, ان کے اندر کانفیڈینس بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کے اندر یہ ایبلٹی بھی ہوتی ہے ہنسی مذاق کرنے کی اور دوسروں کو پرسکون کرنے کی ایبلٹی بھی ان کے اندر ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور تھیوریز ہیں. ایک ہوتی ہے ہماری آبجیکٹ ریلیشن تھیوری. آبجیکٹ ریلیشن تھیوری میلانی کلائن نے دی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, بالکل دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے, یا بچہ اپنے بچپن میں کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے, اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ رشتے کیسے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاؤ ریلیشن شپس ڈیولپ. جیسے بچے کے ساتھ بچپن میں رشتے بنائے جاتے ہیں نا, تو وہ یہ چیز اس کے لاشعور میں بات بیٹھ جاتی ہے. یہیں سے وہ سیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رشتے کیسے بنانے ہوتے ہیں. جب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہوتا ہے بڑا, تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس کی پرسنالٹی بھی بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے. وہ پھر جب جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے وہ دوسروں پہ بھی فوکس کرتا ہے, اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے. اور یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اصل میں ایک بنیاد بنتی ہے کہ وہ بچہ کیسے اپنے دوسرے ریلیشن شپ کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے. اور بھی بہت ساری تھیوری تھی. ایک کوہورٹ سیلف سائیکالوجی ہے. سیلف سائیکالوجی اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک تو وہ آبجیکٹ ریلیشن تھیوری کے اوپر بھی وہ ایکسپینڈ کی گئی ہے, یعنی کہ اسی بیسس پہ بنائی گئی ہے, لیکن اس نے زیادہ فوکس کیا ہے اپنے سیلف پہ. یعنی کہ جو لوگ ہوتے ہیں, جو بھی انسان ہوتے ہیں, وہ اپنے سیلف پہ فوکس کرتے ہیں, اپنے وجود کے اندر سے کمیاں تلاش کرتے ہیں, تو اس کمیوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں. تو وہ سیلف اور ڈیفیسٹس ود ان دا سیلف اس پہ ایمفسائز کرتی ہے کوہورٹ سیلف سائیکالوجی. اس کے بعد ایک ہوتی ہے کرائسس تھیوری. کرائسس تھیوری کو سائیکو ڈائنامک تھیوری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ لوگ کیسے پریشان کن صورتحال میں کیسے کوپ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کرتے ہیں پریشانیوں کا. اور یہ اصل میں یہ بات بھی ایکسپلین کرتی ہے کہ لوگ کسی بھی کرائسس میں, کسی بھی مشکل حالات میں لوگوں کے اندر یہ صلاحیت کیسے پیدا ہو جاتی ہے گرو کرنے کی, ڈیولپ کرنے کی, چینج کرنے کی, سالو آؤٹ کرنے کی پرابلمس کو. تو یہ کرائسس تھیوری یہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم لوگ کیسے اسٹریسفل سچویشنس کو کوپ کرتے ہیں اور کیسے ہم لوگ اپنی کیپیبلٹی اپنے اندر ہم لوگ ایک پیدا کر لیتے ہیں گرو کرنے کی, ڈیولپ کرنے کی اور چینج کرنے کی. ادر از امپلیکیشن آف سوشل ورکر. اب یہ تھیوریز ہم سوشل ورکرز کیوں یوز کرتے ہیں.
کیونکہ یہ تھیوریز مینلی جو ہے نا وہ ہیلپ فل ہوتی ہیں ریزن ڈھونڈنے میں. اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے یا ویسے بھی جتنے بھی پرابلمس ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ بیہیویئرس کی وجہ سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کسی بیہیویئر کا ریزن فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہے اس کی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ جو انسان ہے, یہ جو کلائنٹ ہے, اس کی کیا ضروریات ہیں, اس کی کیا سچویشنز ہیں, ہم نے کیسے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے, ہم نے کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. تو کسی بھی سروسز کو دینے کے لیے آپ لوگ جب ریزن فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں نا تو آپ لوگوں کے لیے سارا اگلا جو پروسیس ہوتا ہے وہ سارا آسان ہو جاتا ہے. تو اصل میں یہ تھیوری سوشل ورکر اس لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ریزنس فائنڈ آؤٹ کر سکیں. اگر آسان لفظوں میں کہا جائے نا تو تھیوری کیا ہوتی ہے, تھیوری آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ لوگ کسی بھی جو ہمارے انسان کے اندر جو پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں, جیسے کوئی نیڈ, ضروریات کا ہونا, جذبات کا ہونا, کون سی چیز ہیومن بیہیویئر کو موٹیویٹ کر رہی ہے, تو اس چیز کے ساتھ نا یہ چیز جو ہے وہ کنسرن کرتی ہے. تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کیا چاہ رہا ہے. تو جب ہم لوگ یہ چیز سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہے نا پرابلمس کو آسانی سے جو ہے وہ حل جو ہے وہ کر لیتے ہیں. یوزفلنیس آف سوشل ورک, تھیوریز یوز کر کے سوشل ورکرز پتہ لگوا سکتے ہیں کہ جو کلائنٹ ہے ان لوگوں کا ماضی کیسا گزرا تھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ جو ماضی کے جتنے بھی تجربات تھے اس کلائنٹ کے ساتھ وہ کیسے اس کے اب والے مسئلے میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ کہیں اس کے ماضی کی کچھ تجربات کی وجہ سے تو نہیں آج کل کے پرابلم اس کے چل رہے. جب آپ یہ چیز جب آپ لوگ جان جاتے ہیں کہ آج کل جو پرابلمس ہیں ان کا تعلق ماضی سے ہے تو آپ لوگ پھر اس پرابلم کو آسانی سے سالو آؤٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. دین جو سائیکو ڈائنامک تھیوریز ہوتی ہیں وہ اصل میں انفلوئنس کرتی ہیں پروسیس آف اسیسمنٹ کو اور انٹرونشن کو. اسیسمنٹ میں جاننا اور انٹرونشن میں سالو آؤٹ کرنا, مداخلت کر کے بچاؤ کرنا. یہ تو کسی چیز کے بارے میں جاننا اور سالو آؤٹ کرنا, یہ دو پروسیسز کو سائیکو ڈائنامک تھیوریز بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آج کا ہمارا یہ لیسن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا ہمیں ناصر ہے. میرے چینل کو آپ لوگ لائک بھی کر دیجیے گا, سبسکرائب بھی کر دیجیے گا, آگے آپ لوگ پلیز شیئر بھی کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اینڈ اللہ حافظ.